سورۃ الروم کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر تو لائے ان کے پاس کوئی واضح نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون، کچھ نہیں ہو تم مگر باطل میں ڈالنے والے ہو۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ رب العالمین علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور مت ہلکا لیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سورۃ روم کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گویا پچھلی مکمل سورت کا نچوڑ اور خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نزول اس زمانے میں ہوا جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ مسلمانوں کی دلی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں، اور مشرکین عرب کی دلی ہمدردیاں اور ذاتی خواہشات اور مفادات کا تعلق وہ ایران کے مجوسیوں کے ساتھ تھا۔ اللہ کی شان، ایرانیوں کو فتح ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی مشرکین عرب کے مقابلے میں کچھ طعنہ زنی سننی پڑی، برداشت کرنی پڑی، لیکن اللہ پاک نے یہ پیشین گوئی دی کہ چند سالوں کے اندر ہی رومی پھر غالب آئیں گے، اور ان کا غلبہ پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہ ان کے ساتھ شرط لگائی، اور 9 سال کے عرصے کے اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پہ غالب آ گئے۔ مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا سامان ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اسی دوران جب یہ رومی فتح پا رہے تھے ایرانیوں کے اوپر، اسی دوران میدان بدر کے اندر مسلمان بھی فتح پا رہے تھے مشرکین عرب کے اوپر۔
تو گویا ڈبل ڈبل خوشیاں مسلمانوں کو ایک عالم کے اندر مل رہی تھی۔ اللہ پاک نے اسی تناظر میں اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ درمیان میں توحید کے بے شمار دلائل، قیامت اور عقیدہ آخرت، رسالت اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق بہت سارے دلائل بیان ہوئے۔ آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، لام اور قد، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، تاکیدی بات ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثال رکھ دی۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ہر طرح کی مثال اس قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہم نے بیان کر دی۔ ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہر طرح کی مثال۔ ہر طرح کی مثال کا مطلب جس کا تعلق ان عقائد کو سمجھنے کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ اللہ پاک نے اس میں بیان کر دیا، اور اتنا کچھ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج بھی قرآن کریم جتنا زیادہ انکشافات ہو رہے ہیں، اکتشافات ہو رہے ہیں، کائنات کھل رہی ہے، اور جتنی زیادہ سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، قرآن کریم کی بات اور زیادہ پکی اور مضبوط ہو کے سامنے آتی ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے یہ بات بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اس میں سب کچھ ہی بیان کر دیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، کچھ مزید آتا رہے گا، لیکن اگر اس کو یوں کہا جائے کہ سمجھنے کے لیے، توحید کو پانے کے لیے، آخرت کو سمجھنے کے لیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی انسان کہے جی مجھے قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اس کی اپنی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اللہ پاک تو فرماتے ہم نے اس کتاب میں ہر قسم کی مثال سمجھنے والے کے لیے وہ بیان کر دی، لیکن نہیں مانتے، قرآن کے منکر ہیں، آیات کے منکر ہیں، مثالوں کے منکر ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اور اللہ پاک فرماتے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی بھی لے آئے، یعنی کوئی معجزہ بھی ان کو دکھا دے، کوئی ان کے سامنے جیتی جاگتی ایسی چیز پیش کر دے جس کے انکار کی کوئی وجہ نہ ہو، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، یہ کافر لوگ، ضدی لوگ، ہٹ دھرم لوگ یہ پھر بھی یوں ہی کہیں گے، اور ضرور یہی کہیں گے۔ یہ بھی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ کوئی شک نہیں، تاکیدی بات ہے، ضرور یہ لوگ، ان کا بیان یہی ہوگا، ان کے کمنٹس یہی ہوں گے کہ ان انتم الا مبطلون، کچھ نہیں ہو تم سوائے اس کے کہ باطل میں ڈالنے والے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر، کفار کے مطالبے پر، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اللہ پاک کی اجازت سے، اللہ نے اجازت دی، آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ دو ٹکڑے کوئی ایسے نہیں کہ بس ادھر سے علیحدہ ہوا اور پھر جڑ گیا۔ کوئی بندہ کہے گا جی بس ایسے آنکھوں پہ کوئی دھوکہ کر دیا گیا۔ دونوں ٹکڑے الگ الگ جگہوں میں چلے گئے، درمیان میں پہاڑ نظر آنے لگا، جبل ابی قبیس کی ایک سائیڈ پہ ایک ٹکڑا، دوسری سائیڈ پہ دوسرا ٹکڑا، اور صرف مشرکین عرب مکے والوں نے نہیں دیکھا، دوسرے شہروں کے اندر رہنے والے مکے کے جو لوگ تھے یا دوسرے علاقوں کے لوگ تھے انہوں نے بھی گواہیاں دی، سفر میں چلتے ہوئے قافلے والوں نے بھی گواہیاں دی کہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ لیکن اتنی بڑی نشانی کو سامنے دیکھ کر بھی بیان کیا تھا، ان ھذا الا سحر مستمر، یہ تو ایک چلتا چلاتا جادو ہے،
بڑا زبردست جادو ہے، زمین پہ بھی چل رہا ہے، آسمان پہ بھی چل رہا ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ باطل کہتے اس لحاظ سے کہ آپ جادو کرتے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو مبتلون اور باطل والے کہتے اس لحاظ سے کہ جادو کی تائید کر رہے، یہ جادوگر کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کیا کہتے کہ ان انتم الا مبتلون، تم باطل والے ہو۔ میرے محترم دوستو، پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن خیرت اور سمجھ اور عقل اس قدر الٹ ہو چکی تھی کہ حق والا باطل والا نظر آ رہا تھا اور باطل والے حق والے نظر آ رہے تھے۔ یہ پروپیگنڈا ہے جو آج کے دور کی مشین ہے، میڈیا کے ذریعے سے باتوں کو ایسا پھیلایا جاتا ہے کہ سچ جھوٹ نظر آتا ہے اور جھوٹ سچ نظر آتا ہے، جو صحیح ہے وہ غلط نظر آتا ہے اور جو غلط ہے وہ صحیح نظر آتا ہے۔ حق کو باطل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور باطل کو حق بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ایسے ہی ماحول کے لیے، ایسے ہی مواقع کے لیے یہ دعا سکھائی گئی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا سمجھا دے، وارزقنا اتباعہ، اور اے اللہ اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو حق نظر آئے، سمجھ آ جائے کہ یہ حق ہے، ورنہ حق کو حق ماننا یا سمجھنا یہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی پیروی کرنا تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ مجھے باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، یعنی باطل ہو اور مجھے سمجھ نہ آئے، میں کہوں کہ نہیں باطل نہیں ہے تو بہت بڑی کم بختی ہے میری۔ تو آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ پاک سے یوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، کہ عقل اور خرد اور سمجھ اتنی الٹ نہ ہو جائے، اتنے ہم گر نہ جائیں کہ ہمیں حق باطل نظر آئے اور باطل حق نظر آئے۔ کفار کی سمجھ اور مت ایسی ماری گئی کہ جو حق والے تھے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کو کہتے کہ تم باطل والے ہو، تم باطل والے ہو۔ اللہ پاک فرماتے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، ہم اسی طرح ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ یتبع جس کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا، اور جب کسی چیز پہ مہر لگا دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز بند ہو گئی، اب اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی۔ آپ ڈاک خانے میں جائیں یا کسی اور ایسی جگہ پہ کوریئر سروس وغیرہ میں اور ان سے کہہ دیجیے ہماری چیز وہاں بھیج دے، تو وہ آپ سے پوچھ کے اس کو بند کریں گے، سیل لگائیں گے، اوپر اپنی سٹیمپ لگا دیں۔ اس کا مطلب کیا کہ بس اب یہ بند ہو گیا، اب یہ وہی جا کے کھلے گا جس کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یتبع، ٹھپا لگانا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیتے ہیں جو لا یعلمون، بے علم اور جاہل ہوتے، نادان اور بے وقوف ہوتے، ہم ان کے دل بند کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دلوں پہ جو ٹھپے لگتے ہیں یہ گناہوں سے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، حدیث پاک میں آتا ہے نا، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر دو، فوراً کوئی نیک عمل کر دو، اس کے فوراً بعد اللہ پاک سے معافی مانگ لو، وہ گناہ کی سیاہی دھل جاتی ہے۔ لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، ندامت شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر
ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے 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 بالآخر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سیاہ دل کے اندر اللہ پاک فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ایسا زنگ اور میل چڑھا دیا کہ حق کی کسی بات کا دل پہ کوئی اثر نہیں ہو، جتنا مرضی سمجھاؤ نہیں مانے گا۔ لیکن اگر یہی انسان توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لے، ندامت کے 2 آنسو دل پہ گرا دے، تو اس کے دل کا سارا زنگ میل کچیل صاف ہو کر دل شیشے کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ اور جب یہ شیشے کی طرح چمکنے والا صاف ستھرا دل ہوتا ہے تو اس دل کے متعلق پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ کا نور اس پہ پڑے، کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ پھر اس دل کو اپنے نور ایمان سے منور کر دیتے۔ جب یہ گناہوں سے اور گندگیوں سے، رذائل سے، بری عادتوں سے دل پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ حضرت علی خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو داتا صاحب کے نام سے مشہور ہے، حضرت فرماتے کہ دلوں کے اوپر جو سیاہی لگتی ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک رینی ہوتی ہے، ایک غینی ہوتی ہے۔ غینی رانا سے، رانا کلا بل رانا، غینی سیاہی، ایک غینی سیاہی انہو لیغان علی قلوبہم، دلوں کے اوپر غین لگ جاتا ہے، غینی سیاہی۔ فرماتے غینی سیاہی تو حق کی مخالفت کی وجہ سے لگتی ہے۔ جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے، حق کو ٹھکراتا ہے، تو پھر دل کے اوپر غینی سیاہی یعنی زنگ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں زنگ کا لوہے سے دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زنگ جب لگ جاتا ہے تو پھر وہ لوہے کو کھا کے چھوڑتا ہے، پھر اس کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا غینی سیاہی، غینی سیاہی ہوتی ہے کہ گرد و غبار چھا جائے، سیاہی لگ جائے، کوئی داغ دھبا لگ جائے، یہ غینی ہے۔ اس کا دور کرنا آسان ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کو صاف کرے، دھوئے، اس کو جو ہے کسی چیز سے ملے، یہ صاف ہو جائے۔ فرمایا کہ جب حق کی مخالفت ہوتی ہے پھر دل کو زنگ لگتا ہے، جب حق کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، مخالفت نہیں، حکم عدولی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو پھر داغ لگتا ہے۔ اور داغ کو دھونے کا راستہ توبہ، توبہ کر لے انسان تو داغ دھل جاتے ہیں۔ اور جو غین ہے، جو زنگ ہے، اس کے دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ حق کی مخالفت چھوڑ دے، حق کے ساتھ ضد لگانا چھوڑ دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو حق کے ساتھ ضد لگاتے ہیں یہ لا یعلم ہے، بے علم ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم ٹھپے لگا دیں، پھر حق کی کسی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اتنی بڑی نشانی ہے۔ دیکھو تو سورۃ روم میں اللہ نے 9 سال پہلے بتا دیا رومی غالب آئیں گے، ایرانی مغلوب ہوں گے۔ اب اگر سمجھنا چاہتے تو یہی ایک مثال کافی تھی کہ اللہ کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی، غلط نہیں ہوئی۔ شرط بھی لگا کے دیکھ لی، وہی جیتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہدایت پہ آنا چاہتے تو اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ وہی کے وہی رہے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب اس سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، تنگ دل ہونے کی، پجمردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ فصبر، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر کیا ہے کہ آپ اپنے کام پہ ڈٹے رہے، یہ صبر ہے۔ یہاں صبر سے مراد یہ نہیں کہ کافر آپ کو مارے تو آپ کہیں جی ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے مارا، یہ صبر نہیں ہے، یہ بے ہمتی ہے۔
صبر کا مطلب یہ ہے کہ کافر جتنا مرضی آپ پہ ظلم و ستم کرے، مخالفت کرے، مقابلے میں آئے، لیکن آپ نے جس بات کو حق سمجھا ہے آپ اسی پہ ڈٹے رہیں، آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں، چاہے مانتے مانے نہیں مانتے بھاڑ میں جائیں، ان کا نقصان ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور پکی بات ہے، فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو حق ہوگا اللہ اس کو غالب کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے رسول اور ہمارے ایمان والے ہی غالب آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہوگا۔ یہ سارے وعدے اللہ پورے کریں گے، آپ اپنے کام پہ لگے رہیں بس۔ اور دوسری بات یہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کافر لوگ آپ کو ہلکا مت لیں۔ اس جملے کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اگر آج آپ کمزور پوزیشن میں ہیں، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور اپنی جماعت کے افراد کے لحاظ سے، طاقت اور قوت اور اسلحہ کے لحاظ سے اگر آج آپ کمزور پوزیشن میں ہیں تو کافر آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کمزور ہی رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ پاک نے دکھایا، صرف 50 سال کے عرصے میں ہی آدھی سے زائد دنیا پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی کافروں کو مطلع کر دیا تھا کہ ہلکا مت لو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور مت سمجھو، یہ اگر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تو میرے حکم کی وجہ سے کر رہے، ورنہ یہ اتنا بھاری ہے کہ تم سب کو پیس کے رکھ دیں، یہ اس کو کمزور اور معمولی مت سمجھو۔ ایک مطلب تو اس جملے کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے صبر کے متعلق کہ یہ کافر آپ کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ سے باہر ہو کر کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے صبر کو چھوڑ کر بد دعاؤں پہ اتر آئے۔ یہ کافر لوگ آپ کو مشتعل کر کے یہ آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ بد یقین اور بے یقین لوگ آپ کو مشتعل نہ کر سکیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ ہدایت فرمائی کہ آپ نے اس طرح صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ان کی کسی بات کی وجہ سے بھی آپ نے مشتعل نہیں ہونا، آپ پہ سے باہر نہیں ہونا، حق اور اخلاق کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ اسلام کی پوری تاریخ آپ دیکھیں، مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کی حالت میں، فتح کی حالت میں، شکست کی حالت میں، کیسے بھی حالات آئے، لیکن امت مسلمہ نے کبھی بھی حق اور سچ کو نہیں چھوڑا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان فاتح کسی علاقے میں گئے ہوں اور ظلم و ستم برپا کیا، اخلاق کو چھوڑ دیا ہو، وہاں پہ جا کے کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں، خواتین کو پریشان کیا ہو، عبادت گاہوں کو گرایا ہو۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ملتا۔ کافر غالب آتے ہیں مشتعل ہو کے، وہ اشتعال کے اندر آج بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ بد اخلاقیاں کرتے ہیں۔ کشمیر میں جا کے دیکھیں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح فلسطین میں جا کے دیکھیں اور عراق میں دیکھیں، جہاں جہاں یہ پڑھے لکھے، یہ ایجوکیٹرز اور یہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے تباہی مچائی، اور مسلمان فاتحین جہاں بھی گئے ہیں مشتعل نہیں ہوئے، فتح کے باوجود، زخم لگنے کے باوجود، بہت سارے نقصانات کے باوجود کافروں کو بھی تحفظ دیا ہے، ان کی بیٹیوں کو بھی تحفظ دیا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ دیا ہے۔
ان کے لوگوں کو، کمزوروں اور بوڑھوں کو بھی تحفظ دیا ہے، ان کے مال و مویشی کو بھی تحفظ دیا ہے۔ یہ ہدایت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی، یہ تھی بھی اور یہ ہے بھی۔ آج بھی ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ حق کا کام کرنا ہے، لیکن بے صبرے ہو کے نہیں، مشتعل ہو کے نہیں، سچ اور حق کی بات کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا، اپنے کام اور مشن پہ گامزن رہنا ہے، کافروں کے ہزار مقابلوں کے باوجود مشتعل ہو کر جو سچ اور حق کا راستہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ یہ پوری سورت مبارکہ کا گویا خلاصہ یہی ہے کہ صبر اور ہمت کے ساتھ حق کے کام پہ گامزن رہے، ایک لمحہ بھی کسی بات سے آپ ادھر ادھر نہ ہو، مشتعل نہ ہو، کافر آپ کو ہلکا نہ سمجھے، اور وقت آئے گا کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے۔ آج بھی میرے محترم دوستو، اگر ہم قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی ہدایات کی روشنی میں وہی صفات اپنے اندر پیدا کریں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے پیدا کی، تو اللہ رب العالمین آج بھی اسلام کو وہی کھوئی ہوئی رفعت دوبارہ نصیب فرمائے، کیونکہ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اللہ وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہے۔ آج بھی بدر کا ماحول ہم بنا لیں، اللہ کی مدد و نصرت آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ تمام قرآنی صفات نصیب فرمائے، صحابہ کرام والی صفات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا